بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ یہ اصل میں وجوہات تو اس کی اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو ابھی آپ شدت دیکھتے ہیں ان کی گستاخانہ حرکتوں میں اہل مغرب کی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ان کے اوپر ان کی آبادی کے بدلنے کا پریشر ہے، کیونکہ وہ کام جو سلاطین نہیں کر سکے، جو مسلمانوں کی سلطنتیں نہیں کر سکیں، وہ ہمارے جو نہتے مہاجرین گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو مغرب کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بنا دیا ہے۔ تو ایک تو وہ یہ ڈیموگرافکس دیکھتے ہیں کہ ان کے تبدیل ہو رہے ہیں، اور فرانس میں تو اب 40% سے بھی زیادہ جو ہے وہ آبادی تجاوز کر رہی ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ ان پہ بہت بڑا ایک پریشر ہے جس کو کہ وہ ہضم نہیں کر پا رہے کہ یہ ہو کیسے گیا اس 100 سال کے اندر اندر یہ سارا کچھ۔ تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو ہرٹ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اس کا جو علاج ہے، یہ اس مسئلے کا جو حل ہے، وہ 3 چیزوں کے اندر ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ عالم اسلام کی، یعنی پوری مسلمان دنیا کی وہ پولیٹیکل یونٹی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر عالم اسلام کا سیاسی اتحاد ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کے اوپر ایک بہت بڑی قانونی جنگ لڑنی چاہیے، جو قانون کے ذریعے ہو، وہ عالمی فورمز جتنے ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، عالمی قوانین اس کے اوپر بنائے جائیں۔ تیسرا جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح کی جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں ان کو علمی جواب دینا چاہیے، یعنی ایک طرف اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دوسری طرف اپنی سفارت کے ذریعے قانون سازی کروانی چاہیے، اور تیسری طرف ان چیزوں کا علمی اور قلمی جواب ایسے لوگوں کو ان سٹینڈرڈز کے اوپر دینا چاہیے جن کے اوپر کہ وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ایک کام جو ہے وہ ویسٹ کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ ویسٹ کے جتنے پولیٹیکل کیپٹلز ہیں، واشنگٹن ڈی سی ہے، نیو یارک ہے، لنڈن ہے، پیرس ہے، روم ہے، وارسا ہے، فرینکفرٹ ہے، برلن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، جتنے بھی ان کے پولیٹیکل کیپٹلز ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو بھرپور پیسفل پبلک ڈیمانسٹریشنز کرنی چاہیے، ایک سلوگن کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کیمپینز جو ہیں اگر پیسفل رہیں اور مسلسل ہوتی رہیں تو مغربی ممالک کے اندر جو رائے عامہ ہے وہ اس بارے میں تبدیل ہوگی۔ جہاں تک تعلق فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے، اس میں مسلمانوں کا جو اعتراض ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ نہیں ہے۔ کئی احادیث ہیں اس پہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی خیالات سننے کی، جو آپ گورنر مقرر کرتے تھے ان کو حکم کرتے تھے کہ لوگ جو بھی اظہار خیال کریں اس کو خوش دلی سے سنو۔ مسلمان یا اسلام جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن سے منع نہیں کرتا۔ اعتراض جو ہے وہ رائٹ ٹو انسلٹ پہ ہے کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر رائٹ ٹو انسلٹ ہے یا نہیں۔ اگر آپ موجودہ قانون بھی دیکھیں جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ جو انہیرنٹ ڈگنیٹی ہے ہیومن ریس کی اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، یعنی وہ عزت جو انسان نے ورثے میں پائی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ پہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ہیومن رسپیکٹ کی بات کی گئی ہے، ہیومن برادرہڈ کی بات کی گئی ہے، تو اس میں تو رائٹ ٹو انسلٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اور بہت سے ایسے قوانین ہیں جن کے اندر آپ کو وائلنس کے اوپر اکسانا منع ہے، جنگ کے اوپر آپ اکسا نہیں سکتے کسی کو۔ تو یہ لمٹس ہیں، جس طرح جنگ پہ اکسانے پہ لمٹس ہیں، جس طرح وائلنس پہ اکسانے پہ لمٹس ہیں، اسی طرح کسی کی ہتک کرنے کے اوپر بھی لمٹس ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے اس میں یہ جنگ پہ اکسانا بھی ہے، یہ وائلنس پہ اکسانا بھی ہے، اور یہ حق ہتک بھی ہے۔ تو ہر اعتبار سے یہ جو ہے وہ چیز قابل مذمت ہے، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتی بلکہ یہ رائٹ ٹو انسلٹ میں آتی ہے۔
جہاں تک تعلق علمی جواب کا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہماری مسلمانوں کی یونیورسٹیاں اتنی سنجیدہ نہیں ہیں، اس طرح کے اسکالرز پروڈیوس نہیں کرتے۔ پاکستان میں 2-4 ادارے ہیں جہاں پہ یورپین لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم 20 کروڑ کی آبادی ہیں، اسلامی نظریے پہ قائم ہیں، مذہب سے محبت کرتے ہیں، تو یہاں پہ تمام یورپین لینگویجز پڑھائی جانی چاہیے، اور جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کے لیے کمپلسری ہونا چاہیے کہ وہ میکسیمم فارن لینگویجز جانتے ہوں تاکہ اس کے اندر وہ اپنا جواب جو ہے وہ دے سکیں۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو علمی تیاری کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ کا خاکہ بناتا ہے یا ان کی تضحیک یا توہین کرتا ہے تو ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی روایت، کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے۔ ایون ہم ایسے جوکس بھی نہیں بناتے جن میں کسی پیغمبر کی توہین ہو جو پہلے گزرے ہیں، یا جن میں کسی کتاب کی توہین ہو جو پہلے آئی ہیں، یا جن میں ایسی کسی مقدس جگہ کی توہین ہو جو اسلام سے بھی پہلے مقدس تھی۔ ہمارے ہاں ان پہ نہ جوکس آتے ہیں، نہ کارٹونز بنتے ہیں، نہ ان کو اس طریقے سے پورٹرے کیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشن کا فرق ہے وہ ویسٹ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ یعنی دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ اس کو کوئی فوڈ سینسٹیوٹی ہے، آپ اس پہ زبردستی وہ فوڈ مسلط نہیں کر سکتے، ظاہر ہے وہ اس کے لیے مضر صحت ہے۔ کوئی آدمی ہے، اس کو کسی ڈریس سے الرجی ہے تو آپ اس کو اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح بہت سی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں جو نیشن ٹو نیشن چینج ہوتی ہیں، کنٹری ٹو کنٹری چینج ہوتی ہیں، کلچر ٹو کلچر چینج ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جو اس طرح کے توہین آمیز خاکے بنانا ہے، ویسے خاکہ بنانا بھی مسلمان برداشت نہیں کرتے، اور توہین آمیز خاکہ بنانا یہ ہماری ایک اس طرح کی سینسٹیوٹی ہے جسے انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک عام مسلم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے اوپر آنچ برداشت کر سکتا ہوں، ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ، بیوی بچوں پہ آنچ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ہر چیز سے زیادہ محبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ میں اپنے اوپر تو کمپرومائز کر سکتا ہوں، ماں باپ بہن بھائیوں پہ تو کر سکتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ میں توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ہماری سینسٹیوٹی ہے، اور ہماری سینسٹیوٹی کی رسپیکٹ کرنا ان کے کلچر کے اندر ضروری ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ جس طریقے سے وہاں پہ وومن ہیرسمنٹ ہے، اگر یعنی آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر جینڈر کے اوپر آپ الاؤ کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی سرے راہ چلتے ہوئے کسی خاتون کو ہیرس کرے، تو اس چیز کے اوپر قوانین ہیں، اس لیے کہ یہ ایک جینڈر کی سینسٹیوٹی ہے، اور وہ جینڈر جو ہے وہ ہیومن پاپولیشن کا ہاف ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کا، ان کی محبت کا مرکز ہیں، تو ان کی ذات کی اقدس کی اس طرح ڈسکریمنیشن یا توہین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ پرنسپلی جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر اس کو پرنسپلی درست مان بھی لیا جائے تو بھی فیکچولی اور جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فرانس ان کا ملک ہے ضرور، لیکن فرانس کے اندر جو مسلمان رہتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، فرانس کے اندر جو مسلمان رہتا ہے وہ ان کے قانون کے اوپر چلتا ہے، فرانس کے اندر جو فوج ہے اس کے اندر مسلمان سپاہی ہیں، وہ ان کی یونیفارم پہن کے اپنے فرانس کو اپنا ملک کہتے ہیں، اس کنٹری کا دفاع کرتے ہیں، اینڈ وہ فرانس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا برابر کا شیئر ہے وہاں پہ۔ تو اگر کوئی ایسا ملک جس کے اندر کوئی مسلمان آبادی نہیں، جس کے اندر کوئی مسلمان ٹیکس پیئر نہیں، جس کے اندر ان کی فوج میں کوئی مسلمان سولجر نہیں ہے، تو شاید وہاں تو وہ یہ پرنسپل لاگو کر سکیں، لیکن جہاں تک تعلق فرانس کا ہے، جہاں تک تعلق ہالینڈ کا ہے، جہاں تک تعلق جرمنی کا ہے، جہاں تک تعلق امریکہ اور برطانیہ کا ہے، یہاں تو مسلمانوں کی اتنی بڑی پاپولیشنز ہیں جو ان کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ ہیں،
وہ ان کو اندر ٹیکس دیتے ہیں، ان کے قانون پہ عمل کرتے ہیں، اور اپنی آبادی کے جذبات کا احترام کرنا ریاست کے اوپر لازم ہے، تو وہ صرف اسلام میں فتنہ نہیں کر رہے، وہ خود اپنی ریاست کے اندر فتنہ کر رہے ہیں۔ اگر ایسے قوانین پہلے نہیں تھے تو یہ ماننا چاہیے کہ وہ ماضی تھا۔ آج سچویشن اور ہے، آج مسلمان وہاں موجود ہیں، مسلمان پرامن زندگی گزارتے ہیں، ان کی اکانومی کے اندر برابر کا حصہ ڈالتے ہیں، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے اندر برابر کا حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر نہیں ہیں قوانین تو انہیں توہین رسالت روکنے کے لیے قوانین بنانے چاہیے۔ مسلمانوں کی پروٹیکشن کرنا، مسلمانوں کے بلیفز کی پروٹیکشن کرنا، یہ ان ریاستوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ان کا جو وہاں پہ ریاست ہے وہ مسلمانوں کی ریاست نہیں ہے۔ وہ تو جتنی ریاستیں ہیں وہ تو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹس کلیم کرتی ہیں، تو ان کا سیکولر فیس اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فی الفور ایسے قوانین لائیں جن میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح ہونے سے بچایا جائے اور توہین رسالت کا سلسلہ ختم کیا جائے۔